آپ سب پر سلامتی ہو۔ افضل الہ آبادی کا لکھا ہوا ہے، کر دیا خود کو سمندر کے حوالے ہم نے، تب کہیں گوہر نایاب نکالے ہم نے۔ زندگی نام ہے چلنے کا تو چلتے ہی رہے، رک کے دیکھے نہ کبھی پاؤں کے چھالے ہم نے۔ جب سے ہم ہو گئے درویش تیرے کوچے کے، تب سے توڑے نہیں سونے کے نوالے ہم نے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال تمام عمر اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہ رکھ پائے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے سلسلے میں ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس سے مقدمے میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا کسی نہ کسی مشورے کے سلسلے میں ان کے پاس آ دھمکتے اور ساتھ ہی علامہ کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی ہی نہیں رکھتے، جو کہ اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ اللہ بروز محشر آپ سے یہ پوچھے بھی گا کہ آپ نے داڑھی کیوں نہ رکھی۔ مولانا جو ہیں وہ باتیں کرتے رہتے تھے تو علامہ ایک دن پھر تنگ آ کے بولے کہ مولانا، آپ کی نصیحتوں کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کروں۔ بجا ہے کہ مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہ ہونا اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے، لیکن بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ لائیے اپنے ہاتھ میں اپنی داڑھی بنھا لیتا ہوں اور آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ بڑھا اور نہ ہی علامہ کی داڑھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ فوج اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے مابین مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، جبکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے۔ صدر مملکت نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں بہت سی باتیں یہ کی گئی ہیں کہ جس سے پاکستان کے مستقبل کا منظرنامہ بھی وضع ہوتا ہے اور حال ہی میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی رہنما انتخابات کے بروقت انعقاد کے اوپر متفق ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ انتخابات کی تاریخ پر کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اتفاق رائے سے الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سراہتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات تھے وہ تحفظات کی طرف خط لکھ کر حکومت کی توجہ دلائی ہے۔ حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قوم بھروسہ رکھتی ہے کہ حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام کرے گی۔ یہ صدر مملکت کی جانب سے جو امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا گیا اس کا متن یہ تھا۔ صدر مملکت نے اس میں یہ بھی اقرار کیا ہے کہ الیکشن شفاف بنانے کے لیے آئین صدر کو عملی قدم کی اجازت نہیں دیتا۔ معاملات پر حکومت کی توجہ دلانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ صدر کے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہیں، البتہ صدر کی طرف سے اٹھائے جانے والے نکات بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ کتنے معنی رکھتے ہیں یا اب تک جتنے نکات اٹھائے گئے ہیں اس پہ کس حد تک ریسپانس ملا ہے، یہ صدر صاحب بخوبی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں توقعات اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں لے سکتا جس کی آئین اجازت نہ دے۔ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ آئین جس بات کی اجازت دیتا تھا آپ نے وہ قدم نہیں اٹھایا، اور آئین جس کی اجازت نہیں دیتا تھا وہ آپ نے اٹھا لیا۔ وہی کہتے ہیں کہ فوج اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، جبکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کا نہیں، ہر پاکستانی کا ترجمان ہوں، جبکہ 9 مئی واقعات کی میں مذمت بھی کر چکا ہوں اور تشدد کی سیاست کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتا، لیکن حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ عام شہریوں کے فوجی عدالت میں مقدمے کا معاملہ عدالت کے اندر موجود ہے۔ 9 مئی مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعت پر قبل از وقت رائے نہیں دینا چاہتا، یعنی وہ اس بارے میں ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ پہلے عدالت کچھ کہے اس کے بعد پھر میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ پناہ گزینوں سے متعلق صدر عارف علوی نے کہا کہ دنیا نے بے پناہ پناہ گزینوں کا بوجھ بانٹنے میں پاکستان کی مدد
نہیں کی۔ غیر قانونی پناہ گزینوں کے واپسی کا فیصلہ مناسب اقدام ہے۔ معیشت اب پناہ گزینوں کا بوجھ مزید اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ ایپیکس کمیٹی غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی کے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایک اشارہ دیا گیا جب دنیا بھر میں یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ پناہ گزینوں کو واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے، تو ہم نے جب یہ بتایا کہ 2 دہائیوں تک ہم میزبانی کر چکے ہیں، تو پھر باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ جو دنیا بھر میں رہتے ہیں پاکستانی، اگر ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ آرمی چیف نے بتایا کہ افغان طالبان کو شواہد بھی دیے گئے جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ اقدامات اٹھائے گئے اور دہشت گردی کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے قیام کی تحریک سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ صورتحال پہ پاکستان نے عالمی فورمز پر اپنے موقف کا بھرپور اعادہ کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل صرف 2 ریاستی منصوبہ ہے اور غزہ میں ظلم پر عالمی رہنماؤں کی خاموشی افسوسناک ہے۔ عالمی رہنما بول ہی کہاں پہ رہے ہیں؟ عالمی رہنما تو بوٹ چاٹنے میں مصروف ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی چھوڑیے، ہمارے کچھ لوگ جا کے اسرائیل کی حمایت کے اندر بول رہے ہیں اور یہودیوں کی حمایت کے اندر بول رہے ہیں۔ دوسرا جو منظرنامہ ہے خان صاحب سے متعلق، سائفر کیس میں خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ جج نے کہا۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، جس کے بعد پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بات چیت وہ ایک جملے پہ ہونا شروع ہوئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اس کیس میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے سائفر مقدمے کی جیل میں سماعت روکنے سے متعلق اپنے حکم امتناع میں 4 روز کی توسیع بھی کر دی ہے۔ اس بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ جسٹس میاں گل حسن تھے، جنہوں نے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں درخواست گزار جنہوں نے حکم امتناع لے رکھا ہے، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا وہ ساری زندگی جیل کے اندر گزار سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اس کے جواباً کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس پر خان صاحب کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا کہ یہ اچھے آدمی ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اس کیس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پروسیکیوشن کا یہ ہے کہ اس کیس کو سچ ثابت کیا جائے، اور اگر سچ ثابت کرتی ہے تو سزائے موت ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے ایسا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب کہ پروسیکیوشن کمزور ہے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں ابہام ہے۔ ڈویژن بینچ میں شامل عدالت نے جو جج تھے انہوں نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر آج تک حکم امتناع جاری کر رکھا تھا۔ خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سماعت پہ آرڈر کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو آرڈر ہوا اس کے فوری بعد میں اڈیالہ جیل پہنچا جہاں پہ جیل ٹرائل جاری تھا۔ مجھے کافی دیر انتظار کے بعد اندر جانے کی اجازت ملی اور تب تک ایک گواہ کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق ٹرائل کورٹ نے حکم امتناع کے بعد بھی 3:30 بجے تک سماعت جاری رکھی تھی۔ جب ہائی کورٹ اس بات کو کہہ چکی تھی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سماعت نہیں کرے گا، اس کے 3.5 گھنٹے بعد بھی وہ سماعت جاری رہی۔ اس مقدمے کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ جب عدالت کو اسٹے آرڈر کا بتایا گیا تو ٹرائل تب روک دیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے وکیل نے اپنے دلائل دے دیے، اب عدالت کو سوالات پر مطمئن کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر عدالت کی میں معاونت کروں گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں درخواست ضمانت والا معاملہ مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، جو آج کے اس بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ جیل میں کورٹ 10x10 کے کمرے میں لگائی گئی ہے۔ اس مقدمے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے اس ریمارکس کے اوپر عدالت کو بتایا کہ جیل میں جو پہلے کورٹ روم تھا وہاں صرف 15 سے 16 افراد کی گنجائش ہے، تو آپ اس سے زیادہ افراد وہاں پہ نہیں بھجوا سکتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ روم چھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم افراد کی گنجائش کے باعث وہ کلوز ٹرائل ہے۔ انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی کہ اب جیل میں کورٹ پروسیڈنگ اور ٹرائل کے لیے پہلے کی نسبت بڑا کمرہ اس وقت دے دیا گیا اور بڑے کمرے کے بعد اس پر ٹرائل جاری ہے۔ اب اس میں آج کا جو منظرنامہ ہے، ایک وہ صدر مملکت کا بیان
جس میں انہوں نے توجیحات بیان کیے ہیں کہ وہ معاملہ سیٹل کیوں نہ ہو سکا. دوسرے معاملے کے اوپر پروسیکیوشن جنہوں نے ثابت کرنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، جب جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیس ثابت ہو گیا جو الزام آپ نے لگایا ہوا ہے، تو اس کیس کے اندر جو درخواست گزار ہے جس نے آپ کے فیصلے کے خلاف ٹرائل جو جیل کے اندر کرنا ہے اس پہ حکم امتناع لے رکھا ہے، اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے. تو جواباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے ایسا نہ ہو. پھر جواب یہ ملنا چاہیے کہ اگر امید کی جا سکتی ہے ایسا نہ ہو تو پھر ثابت کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جس چیز کو ثابت کرنا ہے اس کی سزا تو سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ کس لیے مقدمہ چلایا جا رہا ہے یا کس لیے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. اگر پاکستان کے قانون کے مطابق ایک شخص نے جرم کیا ثابت ہوتا ہے تو پروسیکیوشن ثابت کرے اور اس کا جو جرمانہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور اگر پروسیکیوشن کو لگتا ہے کہ یہ نہ ہو تو کیا ٹیسٹر کے طور پہ آپ اسے چلا رہے ہیں، کیا دبانے کے طور پہ چلا رہے ہیں؟ اگر پاکستان کو قانون کے مطابق چلانا ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سبھی کے لیے برابر ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مقدمہ بالکل مضبوط ہے تو پھر مضبوطی سے چلائیے، اور اگر آپ کو نہیں لگتا کہ مضبوط ہے تو پھر نہ عوام کا وقت ضائع کیجیے نہ قانون کا مذاق اڑائیے، بہتری کے لیے کوئی راستہ نکالیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.